الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف چینل کی جانب سے تمام معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ روحانی وظائف چینل لایا آپ کے لیے آج ایک ایسا عمل جو کہ ماہ سفر کے دوسرے جمعۃ المبارک کا عمل ہے، اور یہ عمل قرآن پاک کی ایک سورت پر مشتمل ہے۔ اس عمل کے کرنے سے اللہ تبارک و تعالی آپ کی ہر حاجت، ہر دعا، ہر خواہش کو پورا فرما دے گا، اور یہ عمل آپ کو ہر غم سے، ہر مصیبت سے، ہر مشکل سے نجات عطا فرما دے گا۔ یہ ایک معجزاتی عمل ہے، اور اس سے انسان پوری زندگی راحت و سکون کا شکار رہتا ہے، ہر حاجت اور ہر مراد اس کی پوری ہو جاتی ہے۔ تو آج جو روحانی وظائف چینل آپ کے لیے بہت ہی خاص ترین عمل لے کر حاضر ہوا ہے، وہ ماہ سفر کے دوسرے جمعۃ المبارک کا عمل ہے۔ آپ نے آج کے دن یہ عمل کر لینا ہے انشاءاللہ۔ جن کے کاروبار میں برکت نہیں ہے، جن کے رزق میں بہت زیادہ تنگی ہے، تو انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کی تقدیر بدل جائے گی، آپ کی ہر خواہش پوری ہو جائے گی۔ تو آج کا وظیفہ بہت ہی خاص ہے، اور آج آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گی۔ اس سے پہلے میں اپنے تمام ان نئے آنے والے ویور سے گزارش کرتی ہوں جو ابھی ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں کہ ہمارا چینل روحانی وظائف کو ضرور سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ یہ بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے اور بآسانی پہنچ سکے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، جو بندہ جمعہ مبارک کے دن مجھ پر صبح اور شام کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھے گا تو کل بروز قیامت اس شخص کی میں شفاعت فرماؤں گا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کے طلبگاروں، جمعہ المبارک کے دن آپ کی زبان سے ایک سیکنڈ کے لیے بھی درود پاک نہیں ہٹنا چاہیے۔ درود پاک کی فضیلت و برکات تو ہر شخص ہی جانتا ہے، آپ سب مل کر بھی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود و سلام کے بعد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کے بعد روحانی وظائف چینل آپ کے لیے جو عمل لے کر حاضر ہوا ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ ماہ سفر المظفر جو کہ بہت زیادہ فضیلتوں اور برکتوں والا ہے، اس مہینے میں خاص کر جمعۃ المبارک کے دن ویسے ہی اگر سورہ علم نشرح کو پڑھ لیا جائے تو غریب سے غریب بھی ہوگا تو انشاءاللہ وہ ایک دن کے اندر امیر و کبیر ہو جائے گا اور اس کی ہر پریشانی دور ہو جائے گی۔ سورہ علم نشرح کی فضیلتیں اور برکتیں بہت زیادہ ہیں۔ اگر کسی کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا پڑ جائے، بہت زیادہ مشکلوں میں پھنس جائے، تو سخت سے سخت مشکل اور پریشانی میں اگر پھنس گیا ہو تو اس سے نجات کا کوئی ذریعہ نظر نہ آتا ہو تو اسے چاہیے کہ مشکل سے نجات کے لیے سورہ علم نشرح 41 بار نماز عشاء کے بعد پڑھے تو اس کا اہم سے اہم اور مشکل سے مشکل کام آسان ہو جائے گا۔ اگر کسی کو دل کا مرض لاحق ہو تو کوئی بھی شخص یا وہ خود سورہ علم نشرح پڑھ کر مریض پر دم کریں، انشاءاللہ فوری طور پر شفا نصیب ہوگی۔ اس سورہ کو لکھ کر اس کا تعویذ گلے میں پہننے سے بھی سینہ اور دل کے امراض میں شفا ملتی ہے۔ اگر کسی شخص کو یورین کا پرابلم ہے، بندش ہے یا جلن کا سامنا ہے تو وہ سورہ علم نشرح پانی پر دم کر کے پیے تو اس تکلیف سے اسے نجات مل جاتی ہے۔ یا پتھری اور مثانہ کا مسئلہ ہے تو پتھری مثانہ کے مریض کو سورہ علم نشرح کا پانی روزانہ دم کر کے پلایا جائے، پتھری ریزہ ریزہ ہو کر نکل جاتی ہے
اور مثانہ کی تکلیف بھی ختم ہو جاتی ہے۔ یہ عمل ایک ہمارے بھائی نے کیا اور وہ خود بتاتے ہیں کہ میرے اندر جو پتھری تھی وہ صرف اور صرف 1 ہفتے کے اندر نکل گئی۔ تو یہ عمل خود میرا آزمودہ ہے، میں نے خود اس عمل کو دیکھا ہوا ہے، سنا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ اگر سورہ علم نشرح کو جمعۃ المبارک کے دن پڑھ لیا جائے تو اس کی کیا ہی برکات اور کیا ہی فضیلتیں ہیں، وہ بھی سن لیجئے۔ اگر کسی کو بہت زیادہ کسی کو بیماری کا مسئلہ ہو، شوگر کا مسئلہ ہو، لا علاج بیماریوں کا مسئلہ ہو، تو جمعۃ المبارک کے دن جمعہ کی نماز کے بعد 11 بار سورہ قدر اور 11 مرتبہ سورہ علم نشرح پڑھ کر شوگر سے لے کر ہارٹ اٹیک تک دنیا کی لا علاج بیماریاں اس کے لیے ایک مکھی بن جاتی ہیں اور چیونٹی بن جاتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان بیماریوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ چاہتے ہیں جمعۃ المبارک کے دن اگر آپ یہ عمل کریں، اللہ پاک آپ کی ہر مشکل، ہر مصیبت کو آسان کر دے اور حل کر دے، تو آپ نے کیا کرنا ہے، جمعۃ المبارک کے دن ظہر کی نماز سے لے کر عصر کی نماز تک اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ آپ نے جب آسمان پہ سورج صحیح بلند ہو، آپ نے آسمان کی طرف منہ کر لینا ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ 11 بار درود پاک پڑھ لینا ہے۔ جب آپ 11 بار درود پاک پڑھ لیں تو سورہ علم نشرح کو آپ نے 21 مرتبہ یعنی 21 ٹائم 21 مرتبہ آپ نے سورہ علم نشرح کو پڑھ لینا ہے، اور سورہ علم نشرح کو پڑھنے کے بعد آپ نے آسمان کی طرف ہی منہ کر کے آپ نے دعا مانگنی ہے۔ اب آپ اپنے رزق کے لیے مانگیں، کاروبار بڑھنے کے لیے مانگیں، انشاءاللہ پوری ہوگی، لیکن آپ نے ایک منت بھی ساتھ ماننی ہے، اے میرے مولا اگر میری یہ خواہش پوری ہو جائے، میرے رزق میں برکت یا میری تقدیر کوئی بھی خواہش میری پوری ہو جائے تو میں اگلا جمعہ بھی یہ عمل کروں گا یا کروں گی۔ پھر آپ دیکھیے گا اس منت کی برکت سے آپ کی ہر حاجت، ہر خواہش پوری ہو جائے گی۔ بہت آسان سا عمل ہے، آسان سا وظیفہ ہے جو روحانی وظائف چینل آپ کے لیے لایا ہے۔ تو میرے جن بہن بھائیوں نے ہماری روحانی وظائف کی خصوصی دعاؤں میں اپنا نام شامل کروایا ہے، ان سب کا نام ہم نے ترتیب کے ساتھ ایک ایک کا نام دعا میں شامل کیا ہے۔ آپ لوگ مزید دعاؤں میں اپنا نام ضرور شامل کروائیں، کثرت کے ساتھ شامل کروائیں انشاءاللہ۔ جمعۃ المبارک کا دن ہے تو ان جمعۃ المبارک کے دن دعا کا اہتمام کروایا جا رہا ہے، اور اس دفعہ دعا کا اہتمام بغداد شریف میں حضور غوث اعظم کے دربار پر کروایا جا رہا ہے۔ اگر آپ لوگ خصوصی دعا میں اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں، جلدی کم از کم 20 بار درود پاک پڑھیں، کمنٹ میں میسج کریں، انشاءاللہ آپ کا نام دعا میں شامل کیا جائے گا۔ حضور غوث اعظم کے دیوانوں فوری طور پر دعا میں اپنا نام شامل کروائیں۔ ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، فی امان اللہ۔